اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام الانسان مخبوع علی تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کے پہلے کم از کم ہم اپنی زبان کو پاک اور صاف کر لیں۔ ماہ رمضان متقی بنانے کے لیے آیا ہے، تو تقوی خاص طریقے سے بالکل اس طریقے کے ہے کہ زبان کے کچھ گناہ ہیں، کچھ خطائیں ہیں، کچھ غلطیاں ہم زبان سے کرتے ہیں۔ روزانہ زبان کی ایک غلطی کو دور کر لیں تو یقیناً ہم متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہیں۔ زبان صبح ہوتے ساتھ اپنے پورے پارٹ آف باڈی سے پوچھتے ہیں تم سب خیریت ہیں؟ تو تمام جسم کے حصے کہتے ہیں اگر تو خیریت میں رکھے گا تو ہم خیریت میں رہیں گے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان میں سونا ہے، چاندی ہے، کوئلہ ہے، کیا ہے۔ زبان دل کا دروازہ ہے، دل میں کیا ہے نہیں معلوم۔ جب زبان کھلتی ہے تو معلوم ہوتی ہے کہ اندر مال مٹیریل کیا ہے۔ دکان کے بلیک بورڈ کو دیکھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے یا شو پیس دیکھنے کے بعد کہ اندر کیا مال ہے۔ اسی طرح زبان کھلتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے دل میں کیا ہے۔ قدرتیں، نفرت، بغض، عناد یا دل خراب ہے۔ زبان سے گالم گلوچ نکلتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے دل میں بھی برائیاں ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہے، ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ سارے زخم مٹ جاتے ہیں، زبان کے زخم کبھی نہیں ختم ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سی حدیثیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے جسے روزانہ ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس پر عمل کرنے۔ کہتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت اور ذلت کی یہی پہچان اور ذمہ دار ہوتی ہے زبان۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، اور ادب جو ہے وہ زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ دنیا کی بہت سی دولتیں زبان کے ذریعے ملتی ہیں اور بہت سی زحمتیں اور تکلیفیں بھی زبان کے ذریعے ہی ملتی ہیں۔ انسان اپنی زبان کو اگر کنٹرول میں رکھ لے تو یقیناً بہت سے مسائل سے وہ بچ سکتا ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں زبان، جسے آپ انگلش میں ٹنگ کہتے ہیں، عربی میں لسان ذاکرہ چاہیے ہمیں۔ زبان سے کیے جانے والے 40 گناہ۔ سب سے پہلے زبان سے جھوٹ بولنا ہوتا ہے، اور جھوٹ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ بولنا نہ صرف یہ کہ عقلی اعتبار سے یقیناً حرام ہے، بلکہ تمام آسمانی دین خصوصاً اسلام کے اعتبار سے بھی حرام ہے، اور قرآن کے ذریعے سے بھی، عقل، اجماع اور ادلہ اربعہ چاروں دلیلوں اور کتابوں کے ذریعے بھی یہ جھوٹ حرام ثابت ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی ان
دونوں میں جھوٹ کو صاف الفاظ میں گناہ کبیرہ میں بتایا ہے، یعنی 8ویں امام نے بھی اور 6 امام نے۔ جھوٹ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا الا اخبرکم بأکبر الکبائر الشرک باللہ وعقول الوالدین وقول الزور، یعنی بڑے گناہوں میں سے جو ہے وہ میں صرف سلسلے وار گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اور کسی چیز پہ لمبی تقریر نہیں، کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں بتاؤں۔ گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اللہ کا شریک کرنا، اپنے والدین سے عاق ہو جانا اور جھوٹ۔ 11ویں امام نے فرمایا کہ تمام برائیوں کے کمرے میں بند کر دیا جائے، اس کی چابی جھوٹ ہوتی ہے، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا مومن جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 ملائکہ لعنت کرتے ہیں، اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے۔ جھوٹ ظاہر ہے کہ جھوٹ کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور روایت میں ہے کہ ایک جھوٹ کے سبب خدا کے لیے 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ لکھا جاتا ہے۔ آخرت میں لوگ پوچھیں گے کہ ہم نے زنا تو کیا نہیں، کہا جائے گا کہ تم نے زنا سے زیادہ 70 مرتبہ زنا کیا، بلکہ جھوٹ بولا۔ جھوٹ کے نقصانات زنا سے نقصانات سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو دو قبیلے اور دو قوموں کا آپس میں لڑا دیتے ہیں۔ بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو بے شمار جانوں اور انگنت عصمتیں ضائع کر دیتے ہیں، کم از کم مالی نقصان کا انسانی صورت کے پامالی کا سبب بنتا ہے۔ بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو خدا اور رسول اور ائمہ معصومین پہ باندھے جاتے ہیں، جو روزے کو بھی باطل کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے جھوٹ بدترین گناہ ہیں، اور بعض جھوٹی گواہیاں بے گناہ آدمی کی سولی پہ چڑھا دیتی ہیں اور کئی گھرانے تباہ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک روایت میں ہے الکذب شر من الشراب، جھوٹ شراب سے زیادہ بھی بری چیز ہے۔ جھوٹ کی مذمت قرآن مجید کی آیات میں بہت زیادہ آئی ہے۔ سورہ نحل میں آیا ہے، سورہ زمر میں آیا ہے، سورہ آل عمران میں ہے، سورہ نور میں ہے۔ ہر جگہ گناہ اسے گناہ مانا گیا ہے اور اس کے نقصانات کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ مرحوم حاجی نوری علیہ الرحمٰن نے آسانی سے یاد ہو جانے والے 40 موضوع اور ٹاپک اس آیات اور روایت کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ جھوٹ فسق ہے، ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ جھوٹ قول الزور، بت پرستی کے ساتھ جھوٹ سے پرہیز کا حکم ہے، کہ یعنی بت پرستی نہیں کرو، جھوٹ نہیں کرو۔ اور جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہوتا۔ جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹا شخص ملعون ہے، جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ جھوٹے کا سیاہ چہرہ ہوتا ہے۔ یہ سب میں روایتیں اور حدیثیں پڑھ رہا ہوں، اور اس کے ضمن میں بڑی بڑی باتیں ہیں۔ جھوٹ کا گناہ شراب سے زیادہ بڑے ہیں۔ جھوٹے کا بدبودار منہ ہوتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے۔ ہر دن جھوٹے آدمی منہ سے سخت ترین بدبو آتی ہے۔ ملائکہ کے اظہار بیزاری نفرت کرتے ہیں۔ ملائکہ جھوٹ کفر کا سبب بنتا ہے۔ اس میں بھی تقریباً 30 روایتیں ہیں۔ جھوٹ انسان کے اندر بھول اور نسیان پیدا کرتا ہے، بھولنے کا عادت ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے سخت عذاب میں ہوتے ہیں۔ اس میں بھی تقریباً 40 حدیثیں ہیں، کیسے کیسے عذاب آتے ہیں جھوٹ بولنے والے کے۔ جھوٹ کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ کبھی خدا اور اللہ رسول کے لیے جھوٹی بات کی جاتی ہے۔ جھوٹ خواہ کیسا بھی ہو غلط ہے۔ آیات اور احادیث کے مطلب میں ڈھالنا ہر کسی کے بس کی بات ہے۔ کبھی جھوٹی اشارہ کرنا، کبھی جھوٹی باتیں کرنا۔ خدا کے خلاف جھوٹ کا ایک مقام، پیغمبر امام کے خلاف جھوٹ باندھنا، روایات اور حدیث واٹس ایپ پہ کوئی حدیث آئے اسے فارورڈ کر دیا اور اسے نہیں کیا ہے، اور جو ہے وہ دروازے پر جو ہے وہ پیسہ نہیں لٹکایا اور آٹا نہیں اور چاول نہیں لٹکایا اور اسے پکا کے نظر نہیں کیا۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ معصومین کبھی سزا دینے کے لیے نہیں آتے ہیں اور کسی چیز کے محتاج نہیں۔
تو ایسی روایتوں کو بھی آگے بڑھانا، خاص طریقے سے رمضان میں تو بہت احتیاط کرنا چاہیے. جھوٹی بات اللہ اور رسول کے اوپر لگانا یہ روزے کو باطل کر دیتی ہے. روایات کو جھوٹا بیان کرنا، جھوٹی قسم اور گواہی دینا، جھوٹ کے چھپے ہوئے اثرات کیا ہیں، بہت زیادہ. ہنسی مذاق میں جھوٹ، یہ بھی اسلام نے، ہم نے مذاق میں جھوٹ بولا ہے. مثلا ایک بھولے بھالے شخص سے کہا جائے کہ فلاں آدمی تم سے نفرت کرتا ہے، جھوٹے میں مذاق میں اگر انسان مذاق میں جھوٹ بولنے کو حرام قرار دیا گیا، خواہ کو اس کا مذاق ہونا ظاہر ہو یا ظاہر نہ ہو. یہ احتیاط کی طریقے روایتوں میں موجود ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو. جھوٹ سے مکمل بچو، اجتناب کرو. اس کے بارے میں بھی بہت سی حدیثیں ہیں. مبالغہ جھوٹ نہیں ہے. کبھی کبھی انسان بہت اونچی ہانکنے لگتا ہے، ظاہر ہے کہ اس نے 100 مرتبہ نہیں بتایا ہوگا، یہ بھی ظاہر ہے. عام بول چال میں جو ہے بہت اونچی جھوٹ نہیں ہوتا ہے. مثلا چند مرتبہ ایک بات بتانے کے بعد آدمی کہتے کہ میں نے 100 مرتبہ تمہیں یہ بات کہی ہے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے. کسی بھی جھوٹ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. جھوٹا خواب اور مثال جھوٹ، امام حسن نے مثال بیان کی جھوٹے کی. ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام معاویہ کے دربار میں ایک دفعہ موجود تھے کہ ایک شخص نے امام علیہ السلام کے خلاف کچھ نازیبا جملے کہے. امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اے عمر ابن عثمان، تیری فطرت میں کتنی حماقت بے وقوفی ہے کہ تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتا. تیری مثال اس مچھر سی ہے جو خود کو بڑا سمجھ کر کھجور کے درخت پر بیٹھتا ہے اور اڑتے وقت اس درخت سے کہتا ہے کہ مضبوطی سے سنبھل کر رہو، اب میں اڑنے والا ہوں یا اڑ کر اترنے والا ہوں. درخت نے جواب دیا، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ تم مجھ پر کب سے بیٹھا ہے اور تمہارا یہاں اٹھنا مجھے کس طرح سے گنا گزرے گا. تو یہ بھی ایک مثال ہے اور حقیقت بتا دیا کہ تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے. معاویہ، جھوٹ سننا بھی حرام ہے اور جھوٹ میں ایک توریہ ہوتی ہے. توریہ کا حکم، پہلی قسم، دوسری قسم، تیسری، یہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. وہ مقامات جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، دو دل کو ایک کرنا ہے، آپس کے نفرتیں، بغض، عناد کو ختم کرنا ہے، تو وہاں جھوٹ جائز ہے. جب بھی جان، مال، عزت کو خطرہ لاحق ہو جائے تو جھوٹ بولنے سے وہ خطرہ ٹل جائے تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے. خواہ اپنی جان، مال یا عزت کو خطرہ لاحق ہو یا کسی اور کو. یہاں تک کہ نقصان سے بچنے کے لیے اگر قسم بھی کھانی پڑے تو کوئی حرج نہیں. بلکہ بعض موقع پر جب بڑا نقصان سامنے ہو، مثلا جان کو خطرہ لاحق ہو، تو جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر جان بچانا واجب ہے. مثلا ایک ظالم شخص کسی مسلمان کو قتل کرنا چاہ رہا ہے اور اس سے مارنا پیٹنا چاہ رہا ہے، اس کی بے عزتی کرنا چاہ رہا ہے، اس کو قابل ذکر مال ضبط کر لینا ہے، اسے جیل میں ڈالنا ہے، تو آپ اس کا پتہ پوچھے تو آپ پر واجب ہے کہ اس کا پتہ نہ بتائیں، خواہ اس کی جھوٹی قسم کھانا پڑے. اسی طرح آپ کے پاس اگر کسی کی امانت موجود ہے اور کوئی ظالم اس امانت کو ہتھیانا چاہتا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس امانت کی حفاظت کے لیے چاہے جھوٹ بولنا کیوں نہ ہو، جھوٹ بولیے. مسلمانوں کی نجات کے لیے جھوٹی قسم کھانا جائز ہے. اگر کہے مالی نقصان اور جھوٹ، جہاں تک ہو سکے جھوٹ سے بچو. دو مومنوں کے درمیان میں جھوٹ کے ذریعے صلح اور صفائی کرنا، ہسبینڈ وائف کے درمیان میں صلح کرا دینا، یہ بھی جھوٹ جائز ہے. دوسروں کے سخت پیغام جھوٹ ہے. لوگوں کے درمیان مصالحت کرنا، دل کو ایک کر دینا، دل سے تنگی کو دور کرنے کے لیے جھوٹ جائز ہے. خوف خدا اور اعمال صالحہ، جو زبان پر وہی دل میں ہونا چاہیے. اظہار بندگی اور جھوٹ، اکثر جو ہے وہ نمازوں میں بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہر وقت جو ہے وہ انسان اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے، نفس کو مانتا ہے، شیطان کی پرستش کرتا ہے.
دعاؤں میں جھوٹ بھی الگ الگ طریقے سے، اقرار ائمہ معصومین اور جھوٹ، کیا سچ بولتا ہے امام سے جھوٹ اور ہم پر دعائیں کیسے ہوں گی؟ ہر شخص کے جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہیں، پختہ یقین ہونا چاہیے۔ جھوٹی قسم یہ بھی گناہ ہے، اور کس طریقے کے اس کے اثرات ہوتے ہیں، قسم کھانا کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے، یہ ساری چیزیں جھوٹ کے متعلق ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ موضوع نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں صرف سنا دیتا ہوں۔ جھوٹ بولنا زبان کے 40 گناہ میں پہلی چیز ہے جھوٹ بولنا۔ دوسری چیز ہے غیبت کرنا۔ غیبت ایک کمزور انسان کا حربہ ہے، اور مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ غیبت جس کی بھی کر رہے ہیں وہ مومن ہو، اور اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کر رہے ہوں جو اسے سننے کے بعد اسے برا لگے، اور چاہے وہ برائیاں اس کے اندر پائی کیوں نہ جا رہی ہیں، اسے بیان کرنا غیبت ہے۔ جھوٹا وعدہ کرنا، طرح طرح کے ایک ایک وعدے، چاہے وہ بچے سے کیا جائے، تم یہاں بیٹھو کھیلو تو میں آتا ہوں، دروازے پہ وہ تیار ہو کے آیا اور آپ غائب ہو گئے، تو وعدہ خلاف ہم نے بنایا اسے۔ نامناسب مذاق کرنا، جو مناسب نہ ہو زبان سے، یہ بھی گناہ ہے کہ مذاق کرنا جس سے دل آزاری ہو، تکلیف ہو۔ بدتمیزی کرنا کسی کے ساتھ، یہ بھی زبان کا گناہ ہے۔ دل دکھانا کسی کا، یہ بھی زبان کا گناہ ہے۔ آبروریزی کرنا، کسی کو گالیں گلوچ، برا بھلا کہنا، لوگوں کے سامنے توہین کر دینا، یہ بھی زبان کے گناہ ہیں۔ تہمت لگانا، کوئی الزام لگانا، تانے اور تشنیع دینے، طرح طرح کے تانے دینا، ناحق فیصلہ کر دینا، زبان کے گناہ ہیں۔ کسی کو ناحق ڈانٹنا، یہ بھی گناہ ہے زبان کا۔ مسخرہ مزاج، کچھ لوگ جو ہے بس ایسے لوگوں کو پال کے رکھتے ہیں کہ ہمیں ہنساتا رہے، مسکراتا رہے، تو یہ بھی زبان کے گناہ ہیں۔ نا امید کرنا، امید اسلام ہے، ایمان ہے، اور نا امیدی کفر ہے۔ اور نا امید کرنا کہ اب تو کچھ نہیں ہوگا تمہارا، تم تو جہنم میں جاؤ گے ہی، اب تو یہ ہوگا، تو نا امید کرنا یہ بھی گناہ ہے زبان کا۔ اور دکھاوٹی باتیں کرنا، منہ پہ کیسی باتیں ہیں، دل میں کیسی باتیں ہیں، دکھاوے کی باتیں کرنا۔ اللہ اکبر، برائیوں کا حکم دینا، جاؤ تم دو چار گالیاں دے کے آؤ، تو مار پیٹ کے آؤ تو دیکھ لیتے ہیں۔ منکر چیزوں کا حکم دینا، بری چیزوں کا حکم دینا۔ نہیں از معلوم، اچھی چیزوں سے روکنا، یہ بھی زبان کے گناہ ہیں۔ تانوں کے زخم، کسی کو بار بار تانے دیتے جاتے، اس کا زخم بھی زبان کے گناہوں میں ہے۔ ناحق گواہی دینا، یہ بھی زبان کے گناہوں میں سے ہے۔ تکبر کی باتیں کرنا، بڑا یار ہمارا کیا ہے، ہم تو یہ نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم تو وہ آیتیں پڑھ لیتے ہیں، ہم تو یہ سورہ پڑھتے ہیں، اتنی دیر پڑھتے ہیں اور اتنی دیر پڑھتے ہیں، اور یہ بھی سورہ پڑھ لیا، وہ بھی نمازیں پڑھ لی۔ تکبر کی باتیں، غرور کی باتیں، یہ بھی زبان کے گناہ ہیں۔ افواہیں پھیلانا، کچھ بھی معلوم نہ، سنائی باتوں کو ایک دوسرے کو اڑا دیا، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ مومن کو رنجیدہ کرنا، پریشان کرنا، مومن کو بالکل رنجیدہ کر دینا، مایوس کر دینا، یا اس کی توہین کر دینا اور مومن بیچارہ خاموش ہو جائے، یہ بھی زبان کے گناہ ہے۔ دین میں بدعت پھیلانا، گالی دینا، باتوں میں بلا وجہ سخت الفاظ بولنا، ان سے بات ہی نہیں کرو، یہ تو ہر بار گالیاں دیتے ہیں، یہ بھی زبان کے گناہ ہیں۔ چغلی کرنا، ہاں معلوم ہی نہیں ہو کہ کس کے سامنے بات کر رہے ہیں، بات کہاں تک پہنچا دیا، تو یہاں کبھی انسان اوریجنل رہ ہی نہیں گیا، کسی کے سامنے کوئی بھی بات کرو تو وہ معلوم ہوتا کہیں نہ کہیں پہنچا دیتا ہے۔ برے ناموں کو استعمال نہ کرو، اچھا خاصا ائمہ معصومین کے ناموں پہ نام رکھا گیا، لیکن اسے برے ناموں سے ہم پکار رہے ہیں۔ اچھے نام کتنے ہوتے ہیں، علی کتنا اچھا نام، علی علی کرتے ہیں۔ محمد کتنا اچھا نام، ممدو ممدو، یا اور دیگر جو ہے وہ ناموں کو بگاڑتے ہیں، یہ بھی زبان کے گناہ ہیں۔ اور ماہ رمضان میں متقی بنانے کے لیے زبان کی پاکیزگی شرط ہے، اور زبان کے ایک گناہ کو ختم کر دیں، ہمیں اچھا نام لینا چاہیے، اچھا نام معصومین کا ہے، اسے بگاڑ کے نہیں لیں۔ نامحرم سے ہنسی مذاق کر دینا، لیڈیز ہو، آدمی سے، آدمی نامحرم سے، یا مرد نامحرم عورت سے ہنسی مذاق کرنا، یہ بھی زبان کے گناہ۔
चापलूसी करना, किसी के मक्खन बाजी करना, ज़बान से उसकी तारीफ़ें करते रहना, ये भी गुनाह है। बिला वजह चीख पुकार करना, बस है कि शोर मचाए जा रहे हैं, हंगामे किए जा रहे हैं, अब दूसरा न बैठ सकता न सुन सकता है, अकेले इंसान जो है वो बोले जा रहा है, बके जा रहा है और इतनी ज़ोर से फ़ोन पे बात कर रहा है कि दूसरा जो है वो सोचने समझने की ताकत ही ख़त्म कर देता है। चीखना पुकारना बिला वजह ये गुनाह है, कभी ज़बान के गुनाह। बिला वजह किसी पर लानत करना, जाओ ये मुँह लानत हो तुम पर। तो आम तरीक़े से लानत वो है कि जो अल्लाह रसूल लानत करे, दीन और मज़हब लानत करे, या जो लानत के मुस्तहक़ हैं उनके ऊपर लानत करे, या जिनके ऊपर ख़ुद खुदा रसूल लानत करता है उनके ऊपर लानत। हर बार में किसी के ऊपर लानत करना ये ज़बान का गुनाह है। हसद और जलसी और बुख्ल का इजहार करना, कंजूसी का, बस जलसी किए जा रहे हैं, अरे क्या खर्च कर रहा है और जो मालूम है कहाँ से पैसा आ रहा है। अक्सर बेचारे कोई बेचारे नेक काम करते हैं, खिलाते पिलाते, तो हाँ कहाँ से मालूम आ रहा है खर्चा करना है, और जितना आ रहा है उतना बांट देते, कंजूसी क्यों करते थे। इन सब चीज़ों की बातें भी ये गुनाह है ज़बान की, जो ऐसे हमें रोकना है। मक्र और हीला की बातें करना ये भी ज़बान के गुनाह है। दीनी मसाइल में उलट फेर कर देना है, सामने वाले को नहीं मालूम जो चाहे बता दो, मसला उलट फेर कर दो, ये भी ज़बान के गुनाह है। दूसरों के राज फाश करना, किसी को नहीं मालूम है उसकी बातों को लोगों के सामने खोल देना, ये भी ज़बान के गुनाह है। बेपर उड़ाना, अब किसी को उड़ाए जा रहे हैं, बस कह रहे ना कि भाई इतना नहीं, पतंग की तरह उड़ा के कभी कटेंगे तो हम गिर जाएंगे, पर और है नहीं, बस उड़ाए जा रहे हैं, उसको जो है वो झाड़ के, चने के झाड़ पे हमारे यहाँ कहते हैं, चढ़ाए जा रहे हैं। किसी के ऐब सुनाना, मैं ठीक है बैठ जाऊँ तो उसमें ये कमियां हैं, ये कभी कोई इंसान किसी की अच्छाई बयान करे, हाँ ठीक है लेकिन ये कर देते तो ऐसा होता, किसी न किसी तरीके से उसमें ऐब जाहिर कर देते हैं, नुक्स है। कुफ्र और शिर्क की तायीद करना, हाँ तुमसे अच्छा तो वो काफिर है, अब मुशरिक अच्छे यार, इनके साथ बैठने में सुकून मिलता है ना, तुम क्या हो। तो कुफ्र और शिर्क के तायीद करना, ये काम उनमें बहुत अच्छा है, वो लोग ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये क्या है, उनकी तारीफ कर रहे हैं। नाम बिगाड़ना ये भी गुनाह है जो ज़बान का। किसी की आवाज़ की नकल उड़ाना, ये हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो किस तरीके से अगर किसी ने कहा तो उसी अंदाज में उसको कहना कि ये इस तरीके के ये ज़बान के गुनाह हैं, और जिस तरीके से हमें उस पर गौर करना चाहिए। 40वां नाहक कसम खाना, बेजा कसम खाना, ये भी इस ज़बान के गुनाहों में से है, और ये 40 गुनाह जो ज़बान के हैं, तो इंशाअल्लाह अगर माह रमज़ान में हमने 30 गुनाह ज़बान के धुल दिए, ख़त्म कर दिए, और 10 अल्लाह की रहमत पे छोड़ दिया, अच्छी बातें अच्छी इबादतें ज़ियारत और ये दुआ और अमाल कर लें, तो इंशाअल्लाह 40 गुनाह ख़त्म हो जाएं। और ये अहद करें कि ये हमारे पास नोट हो, डायरी हो, और ये हमारे अंदर पाई जाती है। हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हारे अंदर पाई जाती है, हमें ख़ुद इसमें तलाश करना मेरे अंदर पाई जाती है, नहीं कि हम जिसके लिए जिस तरह दूसरों के लिए कहते हैं उसके अंदर ये पाई जाती है, दूसरे लोग भी हमारे बारे में कहते होंगे कि इसके अंदर ये भी पाई जाती है। तो हम यहाँ टिक लगाते रहें कि ये आज से हमने अहद कर लिया कि ये मसलन एक अहद जो हमारी 3 किताबों में आ रही है, अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ने के, एक अहद इंसान कर ले अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ना, और झूठ नहीं बोलेगा, रोज़ाना छोड़ दिया, अरे वहाँ झूठ बोलने वाले थे। अक्सर पैगंबर की खिदमत में एक शख्स आया कि हम बड़े बहुत गुनाह करते हैं, बहुत गुनाह कर देते हैं, उसमें से एक गुनाह छोड़ना चाहते हैं, बाकी सब करना चाहते हैं। पैगंबर ने फरमाया जाओ इससे झूठ नहीं बोलना। तो इससे झूठ छोड़ा तो उससे डाका, चोरी सब कुछ छूट गया, इसलिए कि वो जानता था कि जब हम रात में निकलेंगे लोग पूछेंगे कहाँ जाएंगे तो हमें झूठ बोलना पड़ेगा, और बता दें कि चोरी करने जा रहे हैं तो लोग पकड़ लेंगे, बेइज्जत करेंगे, और बता देंगे कि नहीं बताएंगे तो झूठ होगा। तो पैगंबर से एक वादा, हमने बहुत से वादे किए हैं, उस वादे की लाज रखें और अपनी ज़बान की हिफाजत करें ताकि हर मुश्किल परेशानी से हमें नजात मिल सके। ज़बान हमारे दिल का दरवाज़ा है, यकीनन दरवाज़े को पाक रखेंगे तो दिल तक आसानी से सारी बातें पहुंच सकती हैं। और ज़ालिम दुश्मन शैतान हमेशा दरवाज़ों पे हमला करता है, वो असल मरकज़ तक तो नहीं पहुंच सकता, वो हमेशा भी दरवाज़े पर हमला करता है।
دل تک اگر شیطان نہیں پہنچ سکتا ہے تو اس نے زبانوں اور کانوں اور آنکھوں کے دروازے کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے ذریعے ہمیں بچنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خدا ہماری زبانوں میں اثر دے دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری دعا کو دعا قرار دے دے، اور زبان کے تمام فتنے آفات اور بلاؤں ہم سے دور فرما۔ فآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج عالم۔